السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. سالار بے شک ہر لحاظ سے ایک مکمل آئیڈیل شوہر تھا، اور پھر اگلے ہی روز سالار حسب وعدہ اسے لیے بی بی جان کے گھر کی طرف روانہ تھا. اوپر سے بھلے وہ خود کو لاپرواہ اور کھلنڈرا ظاہر کرتا تھا، مگر دل ہی دل میں نادم تھا کہ بی بی جان کی ناراضگی اور حیا کے دکھی ہونے کی وجہ کہیں نہ کہیں سالار ہی تھا. تبھی وہ ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار تھا کہ اسے ہر صورت بی بی جان کی ناراضگی دور کرنا تھی. تم اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ. دروازے پہ بیل بجی تو بی بی جان بدقت اپنے کمرے سے نکل کر دروازہ کھولنے آئی. پھر سالار اور حیا کو دروازے پہ دیکھ کر ان کی رگیں ایک بار پھر تن گئیں. انہوں نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا. غصے میں کہہ کے دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا. آسما بھابھی جو چھت پہ کپڑے پھیلانے گئی تھی، گاڑی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے رکنے پہ پہلے ٹھٹکی، پھر فوراً ہی نیچے بھاگی آئیں. لیکن پھر بی بی جان کو غصے میں دروازہ بند کرتے دیکھ کر نیچے آخری سیڑھی پہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی. اطلاعی گھنٹی اور دستک ایک ساتھ ہوئی تو آسما بھابھی نے ہمت کر کے بی بی جان سے کہا، وہ بی بی جان، گڑیا اور سالار، نام مت لو ان کا میرے سامنے. ان سے کہو آئندہ میرے گھر کی دہلیز پہ بھی نہ آئے. دروازہ مکفل نہیں تھا، اس لیے سالار کی دستک سے جھری سی بن گئی تھی اور بی بی جان کی آواز بھی باہر آ رہی تھی. اس وقت تو ویسے بھی ان کا رواں رواں کان بنا ہوا تھا. سالار کھلا دروازہ دیکھ کر لرزتی حیا کا ہاتھ تھامے اندر بڑھ آیا. آسما بھابھی صحن میں کھڑی بی بی جان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. بی بی جان، شادی کے بعد وہ پہلی بار آئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اگر اس طرح واپس چلے گئے تو؟ لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور لوگوں نے تو جو کہنا تھا کہہ چکے ہیں. تم بس. بی بی جان، گڑیا بچی ہے، نادانی میں اس نے کوئی بات کہہ دی تھی تو آپ اس کو بیوقوف سمجھ کے معاف کر دیں. بچی نہیں ہے وہ، نہ ہی نادان ہے. تم سے جو کہا ہے وہ کرو، انہیں ابھی باہر کا راستہ دکھاؤ. میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی. بی بی جان ان سے رخ موڑے کھڑی تھی، لیکن ان کے پیچھے موجودگی سے باخبر بھی تھی. سالار حیا کا ہاتھ تھامے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا. پلیز آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ کی ناراضگی ہمیں کبھی خوش نہیں رہنے دے گی. ان کے سامنے آتے ہی بی بی جان نے اپنی آنکھیں موند لی. خدا کے لیے بی بی جان، مجھے معاف کر دیں. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس کی آپ مجھے یہ سزا دے رہی ہیں. میں نے تو صرف اتنا کہا. حیا نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، مگر انہوں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. میں نے تمہیں سزا نہیں دی، میں نے تمہیں تمہاری خوشی دی ہے. سزا تو میں نے خود کو دی ہے. لوگوں کو، رشتہ داروں کو میں اس جلد بازی کی جواب دے ہوں. جاؤ اب اپنی دنیا میں خوش رہو. بی بی جان شدید بھڑک اٹھی. بی بی جان، چھوٹوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، بڑے تو ہمیشہ معاف کرتے آئے ہیں. اگر آپ کو لگا تھا کہ حیا نے میری وجہ سے آپ سے گستاخی کی ہے تو اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے حیا سے نہیں کہا تھا کہ میری خاطر. سالار اپنے انداز میں انہیں رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بی بی جان تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی. بس، آگے ایک لفظ بھی نہیں. تم ہی تو ہو جس نے اسے بغاوت کرنا، ماں کی نافرمانی کرنا سکھایا، ورنہ تو اس کے منہ میں زبان نہیں تھی. بی بی جان، میں نے تو آپ کے حکم پہ ہی شادی. حیا نے سسکی بھری. سالار نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہے. بی بی جان، میں خبردار، میں نے تمہیں بی بی جان کہنے کا حق نہیں دیا. تمہیں ماں اور اس کی عزت و تکریم کا کیا پتا؟ سالار نے ضبط سے لب بھینچ لیے. بی بی جان کا رویہ نہایت توہین آمیز تھا. آسما بھابھی نے فوراً آگے بڑھ کر بی بی جان کو مزید کچھ کہنے سے روکا. بی بی جان، آپ کمرے میں چلیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا. بی بی جان کو بازو سے تھام کر انہوں نے سالار کو التجا بھری نظروں سے دیکھا. حیا سر جھکائے بے دریغ آنسو بہا رہی تھی. سالار نے اپنے لب سختی سے بھینچ رکھے تھے. حیا کی محبت میں وہ بہت کچھ برداشت کر چکا تھا اور مزید کی کوشش کر رہا تھا. اس سے کہو میری جو 4 دن کی زندگی باقی ہے مجھے سکون سے جینے دے. بار بار میرے زخموں کو کریدنے کی کوشش نہ کرے. اب یہ میرے لیے اور میں اس کے لیے مر گئی. اس سے کہو چلی جائے. بی بی جان، حیا بے اختیار چیخی تو سالار نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا. بی بی جان کا غصہ دیکھ کر اس نے فی الحال واپسی میں ہی عافیت جانی.
سنو حیا، آج جو کچھ بھی ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ. تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو میرے لیے خوش بھی رہنا ہوگا. ناؤ چیئر اپ پلیز. گھر آنے سے 5 منٹ پہلے سالار نے اپنی خاموشی کو توڑا. بی بی جان کے گھر سے واپسی پر حیا مسلسل رونے میں مشغول تھی. سالار اسے ڈرائیونگ کے دوران روتے دیکھ کے بے چین ہو رہا تھا. آخر اسے حیا کو ٹوکنا پڑا. حیا نے اس کی آواز پہ چونک کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا کر آنسو صاف کرنے لگی. بہت سے احساسات اس کی ایک بات سے جاگ اٹھے تھے. اس کی ماں تو اس سے روٹھ گئی تھی، اب یہی اس کے جینے کا سہارا تھا. وہ اب سالار کو اپنے کسی عمل سے ناخوش کر کے مزید سزائیں نہیں جھیلنا چاہتی تھی. سالار نے کچھ توقف کے بعد بات کا سلسلہ جوڑا. حیا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، پلیز مجھے تکلیف مت دو. بی بی جان کو ہم نے منانے کی کوشش تو کی ہے، اور پھر میری یا تمہاری کو اتنی بڑی بھی غلطی نہیں تھی جسے وہ معاف نہ کر سکتی، مگر وہ اپنی ضد پہ قائم ہے. یا پھر شاید وہ مجھ سے اتنی متنفر ہے اسی لیے تم سے بھی کوئی رعایت برتنے کی خواہاں نہیں. بہرحال اب تمہاری خوشیاں، تمہارے غم صرف مجھ سے وابستہ ہیں اور میرے تم سے. ہم اچھے وقت کا انتظار روتے ہوئے نہیں ہنستے ہوئے کریں گے، اوکے؟ سالار نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے اٹھا کر اس کا سر تھپ تھپایا اور پھر اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا. حیا نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے اور بہت سے عزائم دل میں باندھے تھے. اب سالار کے ساتھ ہی اسے جینا تھا. اس کی محبت بھرے سائے میں رہ کر اپنی عمر بتانے کے لیے اسے بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، کیونکہ اس کا ہمدرد اور غم گسار اس کا شوہر اس کے ساتھ موجود تھا، جو اس سے والہانہ بے انتہا محبت کرتا تھا. اور یہی چیز حیا کو ہر دن جینے کا، خوش رہنے کا حوصلہ دیتی تھی. اور پھر سالار کی مزید چھٹی کینسل ہو گئی تھی. شادی سے چوتھے دن اسے ڈیوٹی جوائن کرنا پڑی. کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنی خوشیوں کو بھلا کر اپنے فرائض نبھانے جانا تھا. اینی بھابھی صبح ہی صبح اسے یونیفارم میں ملبوس دیکھ کے حیران رہ گئی. تم آج آفس جا رہے ہو، مگر تم تو کہیں باہر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے ہنی مون کے لیے. میرے پروگرام ضرور پایا تکمیل تک پہنچتے، جو اگر میری مسز اتنی جلدی نہ دکھاتی. اب جب اتنی روکی پھیکی شادی ہوئی ہے تو ہنی مون بھی ایسا ہی ہوگا. ابھی چھٹی نہیں مل سکتی اور ہم کہیں جا نہیں سکتے، اس لیے شرمندگی کے مارے حیا کی نظریں اور سر جھک گیا. اینی بھابھی سالار کو گھور کے رہ گئی. عقل تو لگتا ہے تمہارے پاس ہے ہی نہیں. پہلے تو تھی، مگر اب واقعی آپ کی دیورانی نے لے لی ہے. اینی بھابھی نے آ کر اسے پیار سے دھپ لگائی. وہ صرف دودھ پی کر نیپکن سے منہ صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. تینوں بچے کالج جا چکے تھے، شاید اسی لیے وہ شوق ہو رہا تھا. اپنی کیپ اٹھانے کے بہانے اس نے حیا کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ مزید سرخ پڑ گئی. سالار، شرم کرو کچھ، میں سامنے بیٹھی ہوں. اینی بھابھی نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ لاپرواہی سے بولا، میں نے ایسا کیا کیا ہے جس پہ شرم کروں؟ اب یہ محترمہ ہی بلا وجہ چھوئی موئی بن جاتی ہیں تو میرا کیا قصور؟ اوہو، آج تو میں لیٹ ہو جاؤں گا. باقاعدہ رخصت ہونے کی پریکٹس کل سے کریں گے. اوکے، خدا حافظ. اس سے پہلے کہ اینی بھابھی اس کے کان پکڑتی، وہ فوراً ڈرائنگ روم سے نکل گیا. اور پھر اس کی مصروفیات اس قدر بڑھ گئی تھی کہ باوجود کوشش کے وہ گھر پہ صرف رات گئے ہی آتا تھا. حیا اکثر اس کے انتظار میں اونگ رہی ہوتی تھی. کبھی اینی بھابھی کے کمرے میں بیٹھی رہتی. اپنی مصروفیات کے باعث اس نے سب کی دعوتیں فی الحال ملتوی کر دی تھیں. شادی کے 18-20 دن بعد بھی وہ حیا کو کہیں لے جا نہیں سکا تھا. حالانکہ ایک دو بار سب کو تیار رہنے کے لیے بھی کہا، مگر پھر وقت پر آ ہی نہ سکا. حیا ایک طرف تو اس کی بے انتہا محبت کی اسیر ہو گئی تھی، مگر دوسری طرف اکثر سالار کی لاپرواہی، اس کا وقت پہ نہ آنا اسے بے چین کر دیتا تھا. وہ اس کے دیر سے آنے پہ بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی. اپنے کمرے میں اکثر وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی، اسی لیے اینی بھابھی یا افشی نوشی کے کمرے میں پناہ لیتی. مگر سالار سے کہنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جلدی گھر آ جایا کرے. سالار نے بہت دنوں بعد اسے تیار رہنے کے لیے اس دن کہا تھا، بلکہ فون پہ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آج اکٹھے ڈنر کریں گے اور اچھی سی فلم بھی دیکھیں گے. مگر وہ اپنے سابقہ وعدوں کی طرح یہ وعدہ بھی پورا نہ کر سکا. حیا انتظار کرتے کرتے جب تھک گئی تو اپنے کمرے سے نکل کر نیچے اینی بھابھی کے کمرے میں آ گئی. ان دنوں ویسے بھی ان کے شوہر بزنس ٹرپ پہ تھے، اس لیے انہیں حیا کی اپنے کمرے میں موجودگی ہرگز گراں نہیں گزرتی تھی. آج بھی وہ تیار ہو کے ان کے پاس آ گئی تھی
اور پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آرام دہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی اونگ گئی اور اینی بھابھی بھی باتیں کرتے کرتے سو گئیں۔ رات کے 1:30 سالار کی گھر واپسی ہوئی۔ اس کے ذہن سے آج کا ڈنر اور پروگرام نکل چکا تھا۔ وہ بے خیالی میں اپنے کمرے میں آیا تو حیا کو کمرے میں نہ پا کر بھی اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ ٹیرس پر بھی اسے دیکھنے گیا۔ 1-2 بار دونوں وہاں کافی رات تک بیٹھے رہے تھے۔ اسے وہاں نہ پا کر اسے مجبوراً اینی بھابھی کے کمرے میں جھانکنا پڑا۔ دروازہ لاک نہیں تھا اور وہ آرام دہ کرسی پر غیر مطمئن انداز میں بیٹھی سو رہی تھی۔ لائٹ پرپل سلکی ساڑی کا پلو نیچے لٹک رہا تھا۔ لائٹ میک اپ میں اس کا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس پر سیاہ کندن کا نفیس سیٹ اس کی سج دھج بڑھا رہا تھا۔ اسے اس تیاری میں دیکھ کر سالار کو اپنا وعدہ یاد آیا اور وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ مائی گڈنس! اسے وقت کا بھی احساس ہوا تو حیا کو جگانے آگے بڑھا۔ آہٹ پر حیا سے پہلے اینی بھابھی جاگ گئی۔ تم؟ وہ آواز دبا کر بولی مگر نظریں وال کلاک کی طرف اشارہ دے رہی تھی۔ اس نے کان پکڑ کر اشارے سے معافی مانگی تو وہ بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ کہاں تھے اب تک؟ تمہیں پرائی بچی کا ذرا خیال نہیں؟ کہاں تو اس کے لیے باولے ہوئے جا رہے تھے اور اب لاپرواہی کا عالم دیکھو۔ وعدہ ہی کیوں کرتے ہو جو آ نہیں سکتے؟ پرائی بچی میری بھی تو بیوی ہے اور مجھ سے زیادہ اس کا خیال کس سے ہوگا؟ کچھ لوگ آ گئے تھے آفس میں، بس ذہن سے نکل گیا کہ آج ڈنر کا پروگرام تھا۔ سالار وضاحتی انداز میں بولا۔ اچھا تو پھر یہ شاہانہ قدیر کون ہے جس کے ساتھ گھومنا پھرنا تو ذہن سے نہیں نکلتا؟ اس کے لیے تمہارے پاس وقت ہے مگر بھابھی جان کی باتوں پر پہلے تو وہ گڑبڑایا، پھر ہنس کے بولا آپ کی انٹیلیجنس سروس بڑی تیز ہے۔ شاہانہ قدیر کے بارے میں ضرور آپ کے کان محب نے بھرے ہوں گے۔ صبح میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ ہمیں محب کیوں بتاتا؟ وہ تو تمہارا ہی چمچہ ہے۔ ہماری اپنی آنکھیں ہیں، کوئی اور کہتا تو شاید میں یقین نہ کرتی، مگر میں نے تو خود شام کو تمہیں شاپنگ سینٹر میں اس کے ساتھ دیکھا تھا اور یقیناً حیا نے بھی۔ حیا کا نام سنتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ حیا نے؟ بائی دا وے آپ شاپنگ کرنے کیوں گئے تھے؟ کوئی خاص بات تھی؟ شاپنگ کے لیے کوئی خاص بات ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی لاڈلی بھتیجوں کا تو تمہیں پتہ ہے، ہفتے بعد انہیں بازار سے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اور یوں تمہارے کارنامے سامنے آ جائیں گے۔ میں تو راہ سے تپی ہوئی ہوں۔ وہ ان کی باتیں سن کر اب ہنس رہا تھا۔ اینی بھابھی مزید جھنجھلا گئی۔ سالار صرف 2 ماہ ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور پھر سے تمہاری یہ مشغلے شروع ہو گئے۔ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، وہ تمہاری چاہت سے اس گھر میں آئی ہے، مگر تمہارے اس قسم کے رویوں کو اب ہم کیا سمجھیں؟ بھابھی موم ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ شاہانہ قدیر میری کلاس فیلو رہی ہے، اب وہ ایک صحافی ہے، اسے اپنی ایک کتاب لکھنے کے لیے پاکستانی پولیس اور مجرموں کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے۔ میں صرف اس کی ہیلپ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ سالار کی وضاحت پر اینی بھابھی نے ماتھے کے بال سمیٹ کر اسے وارننگ دی۔ اس سے زیادہ آگے کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے۔ آج تم کہاں تھے؟ بچی کو آنے کی آس دلا کر اب آ رہے ہو؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ قسم خدا کا، لڑکی آدھی رات تک تنہا اکیلی کمرے میں ڈرتی رہتی ہے اور تمہیں کچھ احساس ہی نہیں۔ دفان کرو اس نوکری کو جس میں نہ چین سکون نہ بیوی گھر والوں کے لیے وقت۔ بھر پائے ہم تمہاری اس نوکری سے، استعفیٰ دو اور سنبھالو اپنے بھائیوں کے ساتھ بزنس۔ اینی بھابھی کا پارا ایک دم پھر چڑھ گیا۔ اسے ان کی باتیں اس وقت کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی مگر چپ رہنے پہ مجبور تھا۔ صرف ان سے اتنا کہا، نوکری اگر میں نے چھوڑنا ہوتی تو کرتا ہی کیوں؟ ہر کام میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ بھائی صاحب بھی تو ہفتوں مہینوں بزنس کی وجہ سے غائب رہتے ہیں، آپ بھی تو رہتی ہیں نا تنہا۔ سالار ابھی وہ کم عمر ہے، چھوٹی ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گی، تم جلدی نہیں آ سکتے ہو؟ اوکے آئندہ کوشش کروں گا کہ دیر نہ ہو۔ اب پلیز آپ اسے جگا دیں، میں خود بھی بہت تھکا ہوا ہوں اور بس سونا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اینی بھابھی حیا کو اٹھانے دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ یار کیا تم اپنے روم میں ٹائم نہیں گزار سکتی؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہر روز تمہیں بھابھی کے کمرے سے جگا کر لاؤں۔ حیا خمار آلود آنکھیں وا کیے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو سالار نے سنجیدگی سے اسے کہا، مجھے اکیلے یہاں ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تمہارا اپنا گھر، اپنا روم ہے، آرام سے لیٹ کے میوزک سنا کرو، مووی دیکھ لیا کرو، کوئی بک پڑھ لیا کرو۔ خود کو مصروف رکھنا چاہو تو بہت سے راستے ہیں۔ آئندہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں نا تو تم مجھے اپنے کمرے میں ہی ملنی چاہیے، اوکے؟ اسے شدید تھکن کچھ زیادہ تھی اس لیے اس کا موڈ بھی خراب تھا۔
حیا نے فوراً پلکیں اٹھا کے اس کا موڈ دیکھنا چاہا، مگر وہ باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ بے حد مصروف نظر آ رہا تھا۔ آج بھی خود ہی پہلے پکچر کا پروگرام بنا لیا اور پھر اس پہ عمل بھی نہ کیا، اور حیا جو اس سے وجہ پوچھنے کی ہمت پیدا کر رہی تھی، اب اس کا رویہ دیکھ کر ہمت جواب دے گئی۔ سالار نہا کے فریش ہو گیا تھا، اس لیے موڈ بھی پلٹا کھا گیا۔ آ کر خود ہی وضاحت دینے لگا، آئی ایم سوری جانو، ریئلی ارجنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنا پڑی تھی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ تمہیں خود ہی تھوڑی سی عقل استعمال کر لینی چاہیے تھی۔ میں 11 بجے تک نہیں آیا تھا تو کھانا کھا لیتی، چینج کر کے سو جاتی۔ کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ حیا کو اس کا پل پل بدلتا رویہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ پھر سے زود رنج ہوتی جا رہی تھی۔ بی بی جان کی ہڑک یکدم اس کے دل میں اٹھنے لگتی تھی۔ شاید اس کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ سالار کی توجہ میں کمی محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت میں کچھ نہیں کھاؤں گی اور مجھے اب بھوک بھی نہیں۔ اس کا بہت زیادہ رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ بار بار دل میں خواہش ابھر رہی تھی کہ شام سالار کے ساتھ نظر آنے والی شاہانہ قدیر کے بارے میں ضرور پوچھے، مگر وہ ہمت کہاں سے لاتی جو سالار کے سامنے زبان کا تالا کھول دیتی اور وہ پوچھ سکتی کہ اس کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ محض ایک بیوی یا عورت کی حیثیت سے وہ اس کے گھر میں پناہ گزین ہے یا دل کی سلطنت میں اس کی محبت کا جھنڈا گڑھا ہوا ہے۔ شاہانہ قدیر کے وجود نے حیا کو بہت سے واہموں اور وسوسوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب اپنی ماں کے بعد اسے سالار بھی خود سے دور ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سالار کی مصروفیات دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور اس کی عدم توجہی سے حیا کی طبیعت مکدر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اکثر اس کا دل چاہنے لگتا تھا کہ بھاگ کر بی بی جان کی آغوش میں چھپ جائے، ان کے گلے لگ کے خوب روئے، مگر اس کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بی بی جان کو اس نے کئی فون کیے، معافی نامے بھی لکھے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت کی گرانی اور بے چینی آخر رنگ لے ہی آئی تھی۔ شادی کے تیسرے ماہ سے وہ خوشخبری سننے کو مل گئی تھی، جس کی ہر لڑکی شادی کے بعد اولین آرزو کرتی ہے۔ اینی بھابی نے ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد اس کا منہ چوم لیا تھا۔ سالار انویسٹیگیشن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اسے ابھی حیا کی طبیعت کی خرابی کا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس سے وابستہ خوشخبری کے بارے میں وہ جانتا تھا۔ اپنے اس دورے کے دوران اسے 1-2 دن کے لیے لاہور بھی جانا تھا۔ نازک اور فیض نے اس کے اکیلے آنے پہ اس کی خوب کھنچائی کی تھی، اور نہ جانے حیا کے متعلق اس سے کیا کیا کہا تھا جو وہ لاہور سے سخت کبیدہ ہو کر آیا تھا۔ آدھی رات کو گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ سوئی ہوئی حیا کو جگا کر اس سے پوچھ رہا تھا، کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ نیند سے اٹھی تھی، اسی لیے اس کی بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ ناسمجھی سے بولی، جی میں فارسی میں تو نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا میں نے تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دی؟ سالار کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد ہو گیا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، نیند اڑن چھو ہو گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حیا نے بمشکل کہا۔ سالار نے اپنا تکیہ صحیح ٹھکانے پر رکھتے ہوئے اسے عجیب نظروں سے دیکھ کے ایک تیر سا چلایا۔ میں تو وہی باتیں کر رہا ہوں جو تم اپنے گھر والوں سے فون پر کرتی ہو، خطوں میں لکھتی ہو۔ جی میں نے تو کسی سے ایسی بات نہیں کی۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہے نا؟ جھوٹا ہوں، میں ایسی بات کیوں کروں گی؟ سالار کے رویے سے وہ نہ صرف پریشان ہوئی بلکہ بوکھلا بھی اٹھی۔ اچھا تو تمہارے فرشتوں نے نازک بھابی کو فون کر کے شاہانہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی تھی، اور تم نے جو اپنی بیوی جان کو خط میں لکھا تھا کہ یہاں تم خوش نہیں ہو، وہ کسی اور نے لکھ دیا تھا؟ تم میرے ساتھ خوش نہیں تھی، مجھے بتا دیتی، میں تمہیں فوراً تمہاری ماں کے گھر چھوڑ آتا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا تو حیا کو بھی اس کے غصے اور اشتعال کی وجہ سمجھ آ گئی، مگر اس نے اس طرح باتیں نہیں کی تھی جس طرح اب وہ بتا رہا تھا، اور نہ ہی بیوی جان کو اس نے اس طرح سے لکھا تھا۔ وہ اس کے غصے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے شدید تکلیف بھی محسوس کر رہی تھی۔ فوراً وضاحتی انداز میں صفائی دینے لگی، میں نے اس طرح بات نہیں کی تھی، میں نے اس دن آپ کے ساتھ تم نے باتیں کی تھی۔ اٹس کلیئر، مجھے اب کچھ اور نہیں سننا۔ صبح تم اپنی تیاری کرو، میں تمہیں جانے سے پہلے وہاں چھوڑ آؤں گا جہاں تم خوش رہ سکتی ہو۔ سالار نے قطعیت سے کہا تو وہ رو دی۔ اس کا رویہ ہی جان لیوا تھا۔ دن بھر الٹیاں کر کر کے حیا پہلے ہی نڈھال ہو رہی تھی، اور اب سالار کے سنگین رویے نے اسے ادموا کر چھوڑا تھا۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے غلط انداز میں بات نہیں کی تھی، اور بی بی جان کو منانے کے لیے معافی مانگنے کے ساتھ صرف اتنا لکھا تھا کہ میں ان کی دعاؤں کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی، میری خوشیاں نامکمل ہیں۔ نازک بجیا بھی بس۔ وہ سسکی بھر کے رونے لگی۔
مجھے نا تمہاری کسی قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سکون سے سونے دو، کل تمہیں چھوڑ کے مجھے واپس جانا ہے۔ سالار نے کروٹ بدل کے لائٹ بند کر دی۔ میں کہاں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ حیا نے شدید بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے متوجہ کرنا چاہا۔ اگلے لمحے ہی اس کا ہاتھ جھٹک کر سالار درستگی سے بولا، تم یہاں کیسے رہو گی؟ یہاں تو میں تمہاری سوکن کو لا رہا ہوں نا۔ نازک اور فیض کی باتیں اسے مسلسل چبھ رہی تھی۔ اس نے کسی سے نظر ملائی ہوتی تو حیا کے لیے دیوانہ ہی کیوں ہوتا۔ فیض نے بھی اس کا دوست بن کے نہیں، حیا کا بہنوئی بن کے ہی پوچھ گچھ کی تھی۔ اسے حیا پہ شدید غصہ تھا کہ اس کی ذات سے کوئی شکایت تھی تو اسے کہتی۔ نازک بی بی جان یا فیض سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی اگر۔ روتے روتے اس کی آواز گھٹ گئی اور پھر مزید بولنے کی کوشش میں پھندا لگ گیا۔ وہ کھانستی ہوئی نیم تاریکی میں باتھ روم میں بھاگی۔ سونے سے قبل کھایا پیا سبھی کچھ حلق کے ذریعے واپس آ گیا۔ سالار نے اس کی بات سننے کی کوشش کی تھی مگر وہ خود ہی بات ادھوری چھوڑ کے کھانسی ہوئی بھاگی تھی۔ سالار فوراً اٹھ کے اس کے پیچھے گیا۔ وہ سیدھی ہو کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لمحہ بھر کو سالار کے دل میں رحم آیا مگر پھر اگلے ہی لمحے ذہن میں ایک خیال کلبلایا۔ اس نے حیا کو بازو سے پکڑ کے کمرے میں کھینچا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔